ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اس سے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کمتر ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اب یہاں گویا کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے، نہیں پکار رہے یہ اللہ کے سوا مگر مؤنث کو، عورتوں کو، اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات، عزا، منات، لات الہ کی مؤنث ہے، لات، لا اور لات، اور عزا العزیز کا مؤنث ہے، العزیز، العزا، منات، یہ سب جو ہے فیمینن نیمز ہیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیٹیز کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکار رہے یہ مگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں، لات کا کوئی وجود نہیں، منات کا کوئی وجود نہیں، ہاں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے، وقال، اور اس نے بھی یہ کہا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، مجھ کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأضلنهم، میں تو لازماً ان کو بہکاؤں گا، ولأمنینهم، ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا، بڑے برائٹ کیریئرز ہیں اس میں، بڑی بڑی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، لگے رہو اسی کام کے اندر، پھر امانیہ ہیں، اللہ بخشی دے گا، اللہ، ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمیں خوف کس بات کا ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں کس کا خوف ہے۔ اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی، طول عمل جس کو کہتے ہیں، دنیا کے لمبے لمبے منصوبے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر میرے حکم سے یہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے۔ وہ میں بتا چکا ہوں سورہ انعام میں یہ باتیں ساری آئیں گی، فلاں کے نام پر ایک اونٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا، اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی، فلاں بت کے یا فلاں ڈیٹی کے نام پر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں پھر انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کے خلق میں تبدیلی کریں گے۔ اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سے انداز، عورتوں میں مردوں کے سے انداز اختیار کرنا، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے وہ تو یہ سمجھیے جینیٹکس جو ہے، اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کی تخلیق، اس کی سپیشیز بنائی ہوئی، اس کی جینز، اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کیا جائے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اب یہاں پھر رخ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف۔ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شے موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ تب بھی آ گئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی، وشفل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی، شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے، سب کچھ کرو گے، وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے۔
لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے غیر متبدل ہے، وہ بدلے گا نہیں. لیسا بامانیکم، نہ تمہاری خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے، تمہاری امانی سے، تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی سے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی. بہت سخت الفاظ ہیں یہ، اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے، اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی، لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا، مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی عرشے. اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا، کسی نے غلطی کی تھی، اس نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ، وہ اس کی بدی جاتی رہی، لیکن اکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ. توبہ کو دیکھا جائے گا، توبہ سچی تھی، واقعی تھی، واقعی اس نے اس حرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا کہ نہیں، یا یہ صرف یہ کہ زبان سے گردان ہو رہی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام خوری جو کہ تم جاری تھی، تو وہ توبہ نہیں ہے. من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، ہو مومن صاحب ایمان، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر 1 اپنا چہرہ، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلم، اسلام آ گیا. وہو محسن، اور یہ احسان، اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے، خوبصورتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، پورے دین کا معاملہ، تفریق بین الدین نہیں، دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بکھرا نہیں، ٹوٹل دین. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا ابراہیم کی جو یکسو تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب جو حصہ آ رہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن اس میں ایک استدراک سمجھیے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھیں خواتین کے معاملے میں، یتیم عورتوں کے معاملے میں، ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں، اب اس میں کچھ وضاحتیں، کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے، مزید وضاحتیں طلب کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحتیں نازل کی ہیں. اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے، واضح نہیں ہوئی ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ، اب وہ آیت نمبر 3 کے اندر بات واضح ہوئی، قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو یتامى النساء مراد تھی وہاں پر، کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پوچھ کر سکے ان کی طرف سے، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع شادی کرو. تو یہاں فرمایا وہ تھا عورتوں کی، یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا، ما یتلی علیکم، جو تمہیں سنایا گیا، جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں، فی یتامى النساء، ان عورتوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہیں، وہ عورتیں یا لڑکیاں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم دیتے نہیں ہو انہیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے. بغیر مہر کے یتیم بچی تھی، آپ نے شادی کر لی، کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا. وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ اسے نکاح بھی کرو. والمستضعفین من الولدان، اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے. وان تقوموا للیتامى بالقسط،